الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں شان عید اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ARYQ-TV دیکھا جا رہا ہے، ملاحظہ کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں تمام دیکھنے والے ناظرین گرامی کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین گرامی قدر، مبارک ہو انہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدسہ ماہ رمضان ماہ گزشتہ میں اپنی نمازوں کا اہتمام پابندی وقت کے ساتھ کیا۔ مبارک ہو ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے روزوں کو صدق دل سے پیش کیا۔ مبارک ہو ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے مساجد میں جا کر تراویح کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان مسلمانوں کو، اللہ رب العزت کے ان بندوں کو کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں تلاوت کلام الرحمن کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان خوش نصیب مسلمانوں کو کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں ماہ گزشتہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ کو پیش کیا اور عید کی خوشیوں میں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھا کہ جو یقیناً اس کڑے وقت میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مختلف طرح سے بہت سی آزمائشوں سے گزر رہی ہے، لیکن اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرات کو پیش کرتے ہوئے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں یاد رکھا اور در حقیقت اس فرمان الہی پر عمل کیا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے اموال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں اور ان کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آج عید الفطر کے موقع پر، آج عید کے تیسرے دن ARYQ-TV حسب سابق پیش کر رہا ہے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے کہ جہاں ہم خاندان ARYQ-TV کے ان جملہ احباب کو یہاں پر یکجا کرتے ہیں کہ جو ARYQ-TV کی فیملی کا حصہ ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، پوری فیملی تو یقیناً یہاں نہیں سما سکتی ہے، لیکن ہم نے اس اسٹیج پر، اس پلیٹ فارم پر اس وقت ان لوگوں کو بالخصوص یہاں پر مدعو کیا ہے، ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں آپ سے ملوانے کے لیے کہ جنہیں آپ پورے سال ARYQ-TV کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں آپ نے انہیں دیکھا، ان کی گفتگو کو سنا اور اس سے بہت کچھ سیکھا اور نتیجہ بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اخذ کیا ہوگا۔ اور آج ہم اس شان عید کے پروگرام میں کچھ منفرد کرنے جا رہے ہیں اور ہم آج اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ وہ اپنی عام زندگی میں کس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، کیا معمولات ہیں اور عید کے موقع پر کس طرح سے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کو مناتے ہیں۔ اور عید تو دراصل خوشیاں منانے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا نام ہے، اور اسی فلسفے کو ARYQ-TV آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہے آج۔ اور میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے میرے کو ہوسٹ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، جو کہ استاذ العلماء ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، عید مبارک ہو آپ کو۔ حضرت مزاج گرامی بخیر ہیں ماشاءاللہ۔ اور میری طرف سے تمام ناظرین کو، سامعین کو، ARYQ-TV کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید سعید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید مبارک اور ہو۔ چونکہ عید پر ذرا عام روٹین سے ہٹ کے اہتمام کیا جاتا ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ مہمانوں کی صف سے باہر نکل کر میزبانوں کی صف میں آ گئے ہیں۔ جی، آج آپ یہ ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت ہے میرے دائیں جانب کہ جنہیں آپ کم و بیش، میں اپنے ایک محتاط اندازے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کم و بیش 14 سے 15 سال سے آپ ARYQ-TV کی اسکرین پر انہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ روحانی دنیا کے عنوان سے ایک ایسا پروگرام کہ جو پوری دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے، اور حضرت والا سے، حضرت کی گفتگو سے، آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے لوگ اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد اقبال باوا صاحب، روحانی عید منانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حضرت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی روحانی عید میں آپ کو 18 سال ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے ثنا خوانی کی دنیا کا ایک بڑا معتبر نام، بہت معروف نام، اور ایک نہیں دو نام، اور ایسے ثنا خواں کہ جو گزشتہ کم و بیش
3 دہائی سے زائد عرصے سے ان کا خانوادہ حضور کے ذکر سے وابستہ ہے اور بہت ہی خوش الحان خوشگلو ثناخواں، ایسے ثناخواں کہ جنہیں سن کر نئے پڑھنے والے بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ دونوں ثناخواں یک آواز ہو کر حضور کی بارگاہ میں مدح سرا ہوتے ہیں تو سننے والوں پر بہت ہی گہرا اور خوشنما تاثر قائم کیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد انوار ابراہیم صاحب اور محمد اشفاق ابراہیم صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کو عید مبارک حضرت۔ آپ کو بھی ہماری جانب سے عید بہت مبارک۔ شکریہ حضرت تشریف آوری کا، اور ARYQ-TV کے شان عید کی اس ٹرانسمیشن کو آپ نے زینت بخشی۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے ممتاز قوال، بہت ہی خوش آواز خوشگلو فن قوالی کا ایک بڑا معتبر نام جناب سبحان احمد نیازی صاحب۔ خوش آمدید کہتا ہوں جناب، خیریت سے ہیں؟ چبلا عید مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ اور ساتھ ہی ایک اور ایسی شخصیت ناظرین گرامی کہ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، اور نہ صرف آپ انہیں بڑی محبت سے سنتے ہیں بلکہ میں خود بھی ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، بہت ذوق سے انہیں سنتا ہوں جب بھی ARYQ-TV پر ماہ رمضان ہو یا دیگر پروگرامز ہوں، روشنی اور دیگر پروگرامز میں آپ احباب انہیں ملاحظہ کیا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں میں درخشندہ ستارہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک سیارہ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں حضرت عید مبارک ہو آپ کو۔ جی بالکل بالکل بالکل، ہاں عیدی بھی دیتے ہیں، عیدی آپ لے لیجیے، میں انکار نہیں جزاک اللہ، تشریف فرما، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین گرامی قدر، ساتھ ہی ایک اور ایسی شناخواں شخصیت کہ جسے آپ بے حد پسند کیا کرتے ہیں، اور بڑی خوش آواز خوشگلو شخصیت، اور ثناخوانی کے حوالے سے ایک ایسا نام کہ جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس وقت سنا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، جناب محمد عدنان علی حسینی صاحب۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، خیر مبارک آپ۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ایک اور فن قوالی کے شعبے سے وابستہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نوجوان کہ جن کے والد محترم فن قوالی کا ایک بہت بڑا معتبر نام ہے، غوث محمد ناصر صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شان عید کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ظفر نیازی۔ ظفر بھائی عید مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ، اور بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ عید کا یہ گلدستہ ناظرین گرامی سجا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم سب عید منانے کے لیے QTV کے ڈرائنگ روم میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ عید منانے کی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں گفتگو کا آغاز ہم چاہیں گے کہ کریں، اور ساتھ ہی مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے عید کے موقع پر؟ سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ مختصراً یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ دیکھنے والے جو اس وقت پوری دنیا میں ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، عید کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بیسکلی عید کو ہم کس طرح سے لوگوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بیسکلی عید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مختصراً ارشاد فرمائیے گا، کیا کہیں گے؟ عدنان، عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ بار بار لوٹ کر یہ دن آتا ہے، اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیک فال کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار لوٹ کر آئے، یعنی اللہ کی رحمتیں لوٹ کر آئیں، اللہ کی طرف سے برکات لوٹ کر آئیں، تو نیک فال کے طور پہ بھی آپ نے کیسے منائی یہ بتائیے ہمارے ہمارے ہاتھ سے وہ جس جگہ ہم رہتے ہیں تو گلی میں محلے میں سارے ہی ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، سب لائن سے ہمارے ہی گھر ہیں، تو پورا محلہ ہی ہمارے دادا کے نام پہ ہی وہ کہلاتا ہے، محلہ جو ہے وہ عالم خان۔ تو ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک روایت ہے جو ہے وہ برسوں سے چلی آ رہی ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے باری باری تمام گھروں میں جاتے ہیں، سب کو عید مبارک جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جو ماں حضر ہوتا ہے اسے تناول کرتے ہیں مختصراً تھوڑا تھوڑا ہر جگہ، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو عید دیتے ہیں، تو کسی کو عید دیتے ہیں، کسی سے تاحال عید لینے کا سلسلہ بھی ہے، عیدی لیتے بھی ہیں اور عیدی دیتے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر واپسی پہ آپ نے اپنے اس کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ ویلکم یہ تو کرنے ہے، یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہمیں عیدی ملے گی آج؟ بالکل ملے گی، بالکل کیونکہ عید کا موقع ہے، میں تو اس عید کو عید ہی نہیں سمجھتا کہ جس عید پر عیدی نہ ملے، اور یہ تو چھوٹی عید اس کو کہتے ہیں، تو ویسے بچوں کے لیے ایک نسبت سے چھوٹی عید کہا جاتا ہے کہ بچوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، عیدی ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت شخصیت، اور میں آپ کی جانب آؤں گا حضرت بلا توقف اقبال باوا صاحب۔ حضرت کیا کہیں گے آج عید الفطر کے موقع پر لوگوں کو
क्या पैगाम देना चाहेंगे बिलखुसूस आगाज़ में ही? आपकी ईद बिलखुसूस कैसे गुजर रही है और क्या एहतमाम घर में नज़र आ रहा है इस वक्त? पहले तो मैं आलम इस्लाम को अपनी जानिब से ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि ईद तो हकीकत में उसकी है जिसने रब अज़्ज़ व जल को राज़ी किया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे और हुकूक़ुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जब इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्लाम हमें इवेंट देता है या खुशियाँ देता है, तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए सारी खुशियों को जमा कर लिया जाए, इसमें बहुत सारे हुकूक ऐसे हैं कि इन खुशियों को तकसीम किया जाए। सही। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए, वालिदैन के साथ साथ जो वालिदैन के सही चाहने वाले हैं, जैसे वालिद के भाई हैं तो चचा हैं, वालदा के बहन हैं तो खाला हैं, इनकी भी दिलजोई करना चाहिए। सही। और ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों के लिए जी बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो जी, पिछले जी, 2 सालों से जी। तड़प रहे थे। माशाल्लाह हज़रत, और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सदाबहार शख्सियत हैं आप, और आपकी गुफ्तगू से अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे रूहानी दुनिया प्रोग्राम अच्छा बाबा, एक ऑन एयर हो रहा है। जी, तो ये मैं बताइए- एक जी क्या कहना बाबा, बड़ा चाहेंगे? क्या दिलचस्प सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये बताइए कि रूहानी दुनिया में भी कोई ईद का एहतमाम होता है? अगर होता है तो किस तरह का होता है? भाई वाह, रूहानी ये दुनिया में तसव्वुफ का सवाल अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। अज़्ज़ व जल मेरे 3 दिन जो ईद के होते हैं ना, उसमें एक दिन मखसूस मेरे दोस्तों के लिए होता है। अच्छा। और मैं आस्थाने पर ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ईद के दूसरे दिन बैठता हूँ। इसलिए बैठता हूँ, तावीज़ों के लिए नहीं, वज़ाइफ के लिए नहीं, सही। सिर्फ मिलने के लिए, ईदी देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ईदी भी देते हैं, बाद लोगों को देते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बाद से लेने की भी उम्मीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा हज़रत, बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपके साथ हो रही है, दीगर मेहमानान गिरामी भी तशरीफ़ फरमाए, साथ ही हमारे साथ पूरा महीना तशरीफ़ फरमा रहे रमज़ानुल मुबारक में। आप इन्हें ARY QTV के जो मुकाबला जात हुए माह रमज़ानुल मुबारक में, उसमें आप इन्हें मुलाहिज़ा फरमाते रहे, जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, और नए पढ़ने वालों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए आपने बहुत अच्छी टिप्स उन्हें दी और उनके दरमियान बहुत ही अच्छे अंदाज से मुनसिफाना फ़ैसला फरमाया। हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमा। हज़रत, क्या कहेंगे ईद उल फितर के इस मौके पर, और कैसे देखते हैं बुनियादी फ़लसफ़ा आपके नज़दीक? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगा कि आज ईद का तीसरा दिन है, तो आपने किस तरह से ईद मनाई दोनों दिन? और आपके चेहरे से ऐसा तो नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ थकन सी है, क्या कहेंगे? ARY QTV और तमाम अहबाब और वो जो पेश मंज़र में रहे, पस मंज़र में रहे, जिन्होंने रमज़ान मुबारक की बार बार ताकीद भी की, और लोग इस ARY के ज़रिए इस जानिब राग़िब भी हुए, और जिन्होंने नमाजें, रोज़ा, ज़कात, हज और न जाने कितने कितने मामलात को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किया, तो सब काबिल मुबारकबाद हैं। और ये पूरी फैमिली दुनिया में रूहानी एतबार से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जी बेशक। और ईद क्या है असल, तो इस फ़लसफ़े पर तो उलमा इकराम गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। सादा सी बात है कि मैंने क्या किया या हमारे घर वालों ने कैसे। मेरे जो बड़े भाई हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब, हम लोग, हमारा पूरा घराना ईद हम सब साथ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, जॉइंट फैमिली के हवाले से। एक तो सही सही, क्योंकि उसका मज़ा ही कुछ और है जब ख़ानदान एक साथ चलता है। दूसरी बात ये कि जब नमाज से फारिग होते हैं जी, तो इस बात को अपने जहन में रखते हैं कि अब रिश्तेदारों की तरफ नहीं दौड़ना है, पहले कब्रिस्तान जाके वालिदैन के कदमों को हाथ लगाकर फातिहा पढ़नी है, उसके बाद फिर बाकी कुछ और काम। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक मुख्तसर से वक्फे पर जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये फरीज़ा आप सर अंजाम दे, एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है। बिस्मिल्लाह। शान ईद का। अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अभी गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी हुई है कि हमें जाना है, तो अब कहाँ जाना है? नेकियों की तरफ जाना है, और अब हम चलते हैं उस तरफ। ये कहीं भी जाएं, दिल मदीने की तरफ क्या जा रहे हैं। खूबसूरत बात है, वाह 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 वाह। एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन गिरामी कदर, आप देख रहे हैं शान ईद। वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त ARY QTV की स्क्रीन से जो लोग हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप सबको, आपके प्यारों को, आपके अहलो अयाल को ईद मुबारक हो, और ईद की खुशियों में बिलखुसूस उन्हें भी याद रखिए
کہ جو اس وقت آپ کی توجہ کے طالب ہیں، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، ان کا خیال کرنا بھی ہمارا ہی فریضہ ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہے شان عید میں ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے انور ابراہیم اور محمد اشفاق ابراہیم بھائی کیا کہیں گے، کیسے عید مناتے ہیں اور کیسی گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ آج تیسرا دن ہو گیا عید کا۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اور اے آر وائی فیملی اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہماری جانب سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ عید تو یقیناً ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے ہماری عید بالکل پھیکی سی گزر رہی ہے، کیونکہ جب سے والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے جی، تو بس پہلے تو یہ روٹین ہوتی تھی کہ عید کی نماز پڑھ کے والدہ صاحبہ کی دستبوسی کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان سے اجازت لے کے پھر بہنوں کے گھر وغیرہ جاتے تھے، لیکن اب پچھلے 2 سال سے بس ایسی روٹین ہو گئی ہے۔ اچھا حضرت، یہ جو آپ دونوں احباب کی جو ایک جوڑی ہے، یہ ماشاءاللہ سدا بہار ہے، اور یہ شہر کراچی ہو یا پاکستان اور پاکستان سے باہر جو نعت خوانی سے شغف رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ 2 ایسی معتبر آوازیں ہیں، انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم، جو کہ ساتھ مل کر پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ حضرت آپ کا ٹیم ورک کیسا ہے، ہم آج یہ جاننا چاہیں گے، اور سچ بتانا ہے آپ کو، آج آپ کو بتانا ہے عید کا موقع ہے نا، کبھی آج تو خوشی لڑائی میں جھگڑا بولنے لگے۔ آپس میں کلام کے انتخاب پہ؟ الحمدللہ نہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور کلام کے انتخاب میں بھی ہم دونوں مطلب آپس میں مشورہ کر کے پھر یعنی باہمی اتفاق سے ہوتا اور آپ نے جیسے کسی قسم کا کبھی ہوا ہی شروع نہیں۔ میں کہا کہ 3 دہائیاں ہو گئی، لیکن 3 دہائیاں نہیں، الحمدللہ ہم کو 44 سال ہو گئے پڑھتے۔ ماشاءاللہ حضرت، میں نے جو کچھ کہا باخدا وہ محتاط اندازے سے کہا، حالانکہ اس بات کا بخوبی اندازہ ہے میں اپنی نومری صاحب کو بچپن سن سے رہا دیکھ رہا ہوں جی، مطلب جی، تو یقیناً ہم اس بات کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں کہ آپ کا جو فنی کیریئر ہے وہ کم و بیش جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ثنا خوانی کی دنیا کا ایک بڑا معتبر نام، پسند کیے جانے والا نام، اور بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، محمد عدنان علی حسینی صاحب۔ عدنان بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ کیسی گزر رہی ہے عید اور کیا معمولات ہیں عید کے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن جیسے انور بھائی نے کہا کہ ان کی والدہ کے ساتھ، لیکن ہمارے ذوالفقار علی حسینی بھائی جی، وہ بھی جب سے ہمیں ہم چھوڑ کبھی کے گئے، ذوالفقار بھائی کو تو فراموش کر ہی نہیں سکتے، جی ہاں ان کی بالکل، نعت کی خدمات کے حوالے سے، اور جو ان کی شخصیت تھی بالخصوص، اور جس طرح وہ نعت ہی نعت میں ماہ رمضان میں آر وائی کیو ٹی وی کا بھی حصہ رہے، جی جی بالکل، اور عامر فیاضی بھائی کا ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت ایک بہت پرانا بڑا پن ہے، میں کہوں گا ایسے کہ وہ ہر اپنے ساتھ جڑے ہوئے اور اے آر وائی فیملی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، حاجی صاحب کو، پوری اے آر وائی کیو ٹی وی کی ٹیم کو، ان کی محبتیں ہیں۔ عدنان، میں کہوں گا کہ مرحوم ذوالفقار حسینی جو ہے ہمارے، وہ بڑے نعت خوان بھی تھے، اور بڑے نعت خوان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے انسان بھی تھے، واقعی بہت بڑے انسان، گراؤنڈڈ، جی بالکل گراؤنڈ ٹو ارتھ، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ جی علامہ صاحب، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے ثنا خوانوں کی صف میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو کہ جو بہت باعمل نظر آیا ہو، اور ہم نے ذوالفقار بھائی کو ہمیشہ محفل میں اور کسی نجی نشست میں ہمیشہ ایک سا پایا، الحمدللہ، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج ایک اور شخصیت تشریف فرما ہے، اور ان کی جانب آئیں گے محمد سبحان نیازی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا جناب۔ ماشاءاللہ سبحان نظامی صاحب، جزاک اللہ۔ آپ سے آج میری پہلی ملاقات ہے شان عید کے سیٹ پر، تو اس کوتاہی کو معاف فرمائیے گا۔ عید مبارک ہو، ساتھ ہی کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت، کیسے عید گزار؟ بہت بہت مبارک اے آر وائی کی پوری ٹیم کو، اور اے آر وائی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو، آپ تمام جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سبھی کو ایک اشعار پیش کرتا ہوں عید کی مناسبت سے۔ تو تقریباً بیشتر قوال حضرات عید کے موقع پہ پڑھا کرتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو،
ہلال عید کو اے مہجبی دیکھا تو کیا دیکھا عیدگاہ ماں غریباں ہوئے تو کیا کہنے کیا کہنے عیدگاہ ماں غریباں ہوئے تو انبساط عید دیدن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی سبحان اللہ حضرت بہت خوب آپ نے اس حوالے سے اپنی عقیدت کو پیش فرمایا اور ناظرین گرامی قدر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے غوث محمد ناصر قوال مرحوم کے صاحبزادے محمد ظفر نیازی آپ کو بھی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور عید کی خوشیوں میں آپ کو ARYQ-TV نے اپنے ساتھ شریک کیا ہے پوری دنیا میں اس وقت آپ ملاحظہ کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اور کیسی گزر رہی ہے اس وقت آپ کی عید اور میں سب سے پہلے تو جی ARYQ-TV کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے والد غوث محمد ناصر صاحب کو انہوں نے سمجھا مجھے بھی اسی طرح سمجھا اور میرے والد غوث محمد ناصر صاحب کے چاہنے والے اور جو میرے سے پیار کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان سب کو میں عید مبارک کہنا چاہتا ہوں جی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک خیر مبارک اور سب کچھ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی دعاؤں کا ہی تصدق ہوتا ہے نا والد مرحوم کا جو فیض تربیت ہے اور جو ان کی دعائیں ہیں سب کچھ انہی کا ہے بیس جو ہے بیسکلی وہ والد مرحوم کا ہی ہے اور ماشاءاللہ ایک چیز اور کہوں گا جو کہ میں نے محسوس کی آج کہ عموماً ہمارے ہاں جو ازرائے تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ قوال حضرات جو ہے وہ پان وغیرہ کا استعمال نہیں مسلسل کرتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کھاتا تو آپ اس صفت سے بالکل محروم نظر آ میں رہے ہیں پان چالیا سگریٹ کچھ بھی نہیں کھاتا آپ کا ہیئر اسٹائل بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے ماشاءاللہ مکمل سراپا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور یقیناً یہ ازرائے تفنن یہ بات میں نے کہی ہے اور ناظرین گرامی قدر ہمارے ساتھ آج احمد قادری صاحب بھی تشریف فرمائے احمد قادری صاحب کیا کہیں گے کس سلسلے میں آپ یہ اور ہاں عید کے متعلق شیر خورمے کے متعلق ہم ایسے اداسی سے لگ رہی ہے گفتگو میں کہ لگتا ہے ہم کبھی مسکرائے نہیں ہیں تھوڑا سا مسکرا کے ایک دوسرے سے متعارف تو ہے لیکن مسکراہٹ نہیں ہے تو یہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے حضرت اپنے یعنی مسکرا دینا بھی صدقہ ہے آپ کوئی چٹکلا سنا دیجئے تاکہ سب کے چہرے لوگوں کے چہرے کھل جائیں محفل جو ہے وہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے مجھے مدرسے کے اندر ہوتا ہے نا حلوے مزید کہ کچھ اور ہے حلوہ تو لے آؤ ہمارے لیے تو ہم تو بچپن سے حلوہ کھانے والے لوگ اب لگ رہا ہے نا عید کی کچھ گہما گہمی یا انتظام کیا مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ صرف میں جو سمجھ پایا ہوں اتنی دیر میں جو سناٹا ہو رہا ہے ہمارے پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں نا ہم لوگوں کے دلوں کا مداوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ARYQ-TV کا مقصد بھی حاجی صاحبان کی طرف سے یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا مداوا کیا جائے شرعی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے تو ہمارے پروگرام سے ہی ایسے ہوتے ہیں اب عید ملت تو ہے ہنسنا تو چاہیے ہنسنا چاہیے بولنا چاہیے مگر ہمارے پروگرام کا ہمارے یہاں ایک بنیادی تصور لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ شاید یہ جو باریک حضرات ہیں جو علماء ہیں وہ ہنستے نہیں ہیں آپ کا کلام والا ہوتا ہے حضور کریم علیہ طاہر السلام کی زندگی آپ دیکھ لیجئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بچوں سے بھی ہنستے ہوئے نظر آئیں گے حضور اپنے ساتھ گھر کے اندر اپنے خواتین کے ساتھ بھی وہی ہنسی مذاق یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور امہات المومنین نے جو زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے یعنی گھر والوں کے ساتھ وہ مزہ نہیں آتا تو جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ یعنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے علماء کرام بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ انسان تو ہیں نا اور ان کی زندگیوں میں ایک چیز تو آیا ہے واضح سب ہنستے بولتے ہیں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کبھی کوئی مدرسوں کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گردانوں کا یاد کرنا فعلا فعلا فالو فعلا اب وہ معروف مجہول سب یاد کر رہے ہیں تو جب یاد نہ ہو تو تب اداسی ایسی ہوتی ہے اور یاد ہو جائے تو خوشی ایسی ہوتی ہے کہ استاد جی کو کیا کہنا ہے میں نے مثال اس لیے دی تاکہ مدرسے کی تعلیم سے لوگ واقف نہیں ہیں تو یہ معلوم ہے ایسی روحانیت کے اندر بھی روحانی دنیا کے اندر ہر آدمی غوث قطب ابدال اوتاد فوراً بننا چاہتا ہے
پہلے مرشد کی خدمت کر لو، جوتیاں اٹھا لو. نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بقول پہلے مرشد کی نگاہ سے وہ فیض لو، پھر خسرو بنو گے. کیا کہنا، بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے. عدنان علی حسینی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان بھائی کیا کہیں گے، بچپن میں کیسی عید بسر ہوتی تھی آپ کی، اور کوئی ایسی شرارت جو آج ہمیں بتانا چاہیں کہ جس سے سن کر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہاں آپ شرارتی ہوں گے؟ کیونکہ میں نے تو آپ کو جب بھی دیکھا ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہی دیکھا ہے. ہاں عدنان بھائی بس جی میں سنجیدہ ہی رہتا تھا. لیکن عید کا دن ہے تو آج آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، تھوڑا کیجولی بتانا ہے. کبھی کوئی ایسا خاص کوئی واقعہ نہیں ہوا، بس زیادہ تر وقت بھائی کے ساتھ ہی گزرتا تھا. محفل میں بھی بھائی کے ساتھ ہی آنا جانا ہوتا تھا، تو بس عموماً اسی حوالے سے بس. ماشاءاللہ. اور آپ جس طرح سے آگے اس بیڑے کو لے کر چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ثنا خوانی کے حوالے سے اور اپنے خانوادے کی نمائندگی کرتے ہوئے جس طرح سے آپ حضور کے ذکر سے اللہ وابستہ تعالیٰ ان ہیں. کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو ذوالفقار بھائی کہ دراصل نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو انداز ثنا خوانی، جو معیار ثنا خوانی انہوں نے سننے والوں کو دیا ہے. بالکل. ناظرین گرامی، ہم اس وقت عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور عدنان بھائی کا اس سیگمنٹ تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے شان عید میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اس بزم کو رونق بخشی. ساتھ ہی محمد سبحان نظامی صاحب تشریف فرما رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور ساتھ ہی غوث محمد ناصر صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود رہے محمد ظفر نیازی، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جتنے بھی مہمانان گرامی آج کی اس نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں کچھ اور مزید مہمانان گرامی بھی جوائن کریں گے، سب کو آج کی اس نشست خاص میں ہم آپ سے متعارف کروائیں گے اور جانیں گے کہ وہ عید کیسے گزارتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں. اچھا، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے لیکن بزبان اقبال باوا صاحب. اقبال باوا صاحب الحمدللہ عز و جل شان عید پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ دیکھتے رہیں گے. ہم آتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے. امید ہے دیکھتے رہیں گے. ناظرین گرامی قدر، آپ کو وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں شان عید اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ. اور ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی ایسی شخصیات کہ جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں RYQTV کی اسکرین پر. اور جناب محمد اقبال باوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور باوا صاحب کیا کہیں گے، ایک سوال آپ سے وقفے کے دوران کرنا چاہ رہے تھے، محمد احمد قادری صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے. بڑا سادہ سا سوال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غیر رسمی سی بات ہے، کیونکہ ہم سب غیر رسمی طور پر بات کر رہے ہیں. جنات کی خواہش تو ہوتی ہے کہ جنات کو انسان دیکھ لے. انسان کیسے دیکھتا ہے جنات کو اور پھر قابو کر لے، تو اس کے بعد رات بھر تو اس کو نیند نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے. اس موقع پہ یہ بتائیں کہ بھائی صرف جن کی خواہش کرنی ہے یا جن کو خواہش سے پہلے کچھ کام بھی کرنا ہے؟ اچھا، اس کا جواب ہم لیں گے باوا صاحب آپ سے، لیکن ہمارے ساتھ کچھ نیو جوائن کیا ہمیں مہمانوں نے اس وقفے کے بعد، تو ہم نے ان کا تعارف کروانا ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے منصور احمد نیازی، قوال کے پوتے جناب محمد حبیب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں حبیب آپ کو. عید مبارک ہو سب سے پہلے تو. اور آج ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے عید الفطر کی آج اس 30 روز کی اس ٹرانسمیشن میں، اور بہت ہی خوش آواز خوشگلو قوال جناب محمد نجم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. نجم الدین صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے عید کے حوالے سے، لیکن اقبال باوا صاحب جواب دے دیں پہلے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست سوال کر دیا ہے کہ جنات پکڑنے کی یا قابو کرنے کی ہر بندے میں خواہش ہے. ایک بات میں عرض کر دوں، آج کل تو جنات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انسان کو قابو کر لیں. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، ایسا ماضی میں ہوتا ہوگا، آج کل تو ایسا ہی ہے جیسے بابا کہہ رہے ہیں. آج کل تو ہر شخص کو بڑی خواہش ہے کہ جنات کو حاصل کر لیا جائے. پہلے اس کے شرعی تقاضے تو سمجھ لیے جائیں. ایک شخص جنات کی خواہش کر رہا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، رمضان گزرتا ہے روزے نہیں رکھتا، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا، اس کی خواہشیں ایسی ہیں کہ وہ جنات کو قابو کر لے اور جو چیز دل چاہے منگوائے، کھائے پیے، موج کرے. پہلی چیز یہ ہے کہ شرعی تقاضے اس میں کیا کہتے ہیں کہ آیا ہم جنات کو قابو کریں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی افریقہ میں
बड़ा मुदल्लल इसका अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया है उन लोगों के लिए जो जिन्नात की बातों पर यकीन कर लेते हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि जो जिन्नात की बात जिससे किसी के ऊपर हाजिरी आई हुई है, जिन आया हुआ है, उससे सवाल कर रहे हैं, तो आला फरमाते हैं कि उससे सवाल करना हराम है। और जिन्नात की बात पर यकीन करना हद कुफ्र तक ले जाता है इंसान को। सही। इसलिए कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं जानते। अच्छा बाबा ये बताइए कि जिन इससे पहले किस तरह मनाते हैं? बाबा की जानिब आए, हमारे जिन्नात भी ईद इसी तरीके से मनाते हैं। मेरे पास कुछ बहुत अरसे पहले एक जिन की मुझे खिदमत हासिल थी और मेरे दादा के ज़रिए से मैंने उसको काबू किया था, मगर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे अल्लाह तबारक ताला की अताओं से एक ज़िक्र हो जाता है ना, जब कोई चीज़ पलटनी होती या कोई शख्स गुनाह को छोड़कर नेकी की तरफ आने वाला होता है ना, तो उससे कोई टकराव हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वो था तो गलती चीज़ थी, हिंदू जिन था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद कामिल ने जब हज़रत साहब तक ये बात पहुँची, मोहम्मद इलियास कादरी साहब दामन बरकातुहू आलिया तक, आपने मुझे बुलाकर इस कदर बाबा बात ये है कि जिन तो ईद मना ही रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन यूसुफ मेमन। हम इनसे भी पूछना चाहेंगे इन्होंने कैसे ईद इंशाअल्लाह मैं आज इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तो जरा भाई आपकी जानिब आते हैं। जरा ईद का माहौल है, तो ईद की खुशियों के मुतालिक भी कुछ बातें हों और आपसे जानना चाहेंगे भाई। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले QTV की सारी टीम का कि मुझ नाचीज़ को भी माशाल्लाह इस खुशी के प्रोग्राम में शामिल किया है। बस खुशियाँ तो बस वालिद साहब के साथ जो वक्त गुजर गया और उनकी एक आदत में शामिल था कि ये छोटी ईद जो है वो सरकार के कदमों में ही सरमाया है, वालिद की गुजारा करते मोहब्बत थे और उनका सिखाया हुआ आपके लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल। यकीनन। तो उनसे भी कई बार लोग पूछा करते थे कि मेमन साहब माशाल्लाह आप कितनी बार सरकार की बारगाह में गए या कितनी आपकी बार। शबीह की सूरत में अलहाज यूसुफ मेमन जिंदा है अल्लाह और हम आपको देखते हैं तो अलहाज यूसुफ मेमन अलैहिर्रहमा का सरापा याद हो जाता है। और बाबा आप घूर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल डॉक्टर साहब की सवाल का जवाब पूरा कर रहा हूँ और उन अहबाब का जो जिन्नात को काबू करने के शौकीन है। ये शौकीन आपने अच्छा कहा है। मेरा मशवरा जो है ना वो अपनी जगह है, शरीयत के अहकाम जो है वो अपनी जगह है और हमें शरीयत के अहकाम को ही पूरा करना है। अपने मशवरों से अपनी अकल नहीं दौड़ानी चाहिए। बाज़ चीज़ों में हम अपनी अकलों को दौड़ा लेते हैं मगर वहाँ रुकना पड़ता है जहाँ शरीयत हमें रोकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उस जिन्नात से मैंने उस वक्त जान छुड़ाई जब अमीर अहले सुन्नत ने मेरी बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में सरजनिश की और अल्लाह का शुक्र है उसमें एक जुमला था मुफ्ती साहब जो मुफ्ती साहब उनके पास बहुत सारे हज़रत साहब के उस वक्त मुफ्तियान इकराम भी बैठे हुए थे। उस जुमले में कुफ्र था। अच्छा, जो वो जिन जब आता था जो मैं अदा करता था, मैं तो खैर अब अदा करना नहीं चाह रहा, उस जुमले में कुफ्र का लफ्ज़ था जिसकी बिना पर मुझे उस जिन को छोड़ना पड़ा। तो मेरी मशवरा है उन लोगों से जो शौकीन है जिन्नात को काबू करने का कभी भी जहन ना बनाए। इसकी वजह ये कि पहला इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि ये शख्स जिसके बाद जिन्नात काबू भी हो जाता है ना मुतकब्बिर हो जाता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है जी मुतकब्बिर जन्नत में। बात ये है कि आपको इस वक्त काबू कर लिया अहमद कादरी साहब ने और ये जिन ऑनलाइन का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये ईद मिलन प्रोग्राम हो रहा है। मोहम्मद अहमद कादरी साहब क्या कहेंगे? आपकी यकीनन जो शख्सियत है वो लोगों के लिए लायक तकलीद है। आपने अपना बचपन कैसा गुजारा जनाब? और कभी शरारती रहे? कोई ऐसी शरारत जो यादगार रहे? क्यों नहीं रहे? मैं वो मुलामाकारी की बातें नहीं करूँगा। शरारती भी रहे, अभी भी इज़हार हो रहा है वैसे शरारत बिल्कुल अपना। मेरा तो जिंदगी का अंदाज ये है कि जो इंसान है वो नजर आए। जनाब मोहम्मद नजमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुद्दीन साहब क्या कहेंगे ईद उल फितर की आमद के इस मौके पर? आप किस तरह से ईद मना रहे हैं अपने घर वालों के साथ और क्या मामूलात होते हैं ईद के हवाले से? सब लोग हज़रात को 2 दिन पिछले कैसे गुजरे? ईद मुबारक और ARY QTV और हाजी अब्दुल रऊफ साहब और तमाम ARY QTV के अमले को भी ईद मुबारक और फिर ARY QTV की तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। सही। और जहाँ तक पिछले 2 दिनों का ताल्लुक है तो अब जो है मेरे मामूलात काफ़ी तब्दील हो गए हैं। काफ़ी अरसे पहले जब से वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वरना जब वालिद साहब मौजूद थे
तो हमारा मामूल ये था, वालिद साहब भी थे और हमारे दोनों ताया भी मौजूद थे, तो हमारा ये था कि हम ईद की नमाज पढ़ते थे। और हम जानना चाहेंगे कि अपने वालिद गिरामी के हवाले से भी, उनकी शख्सियत के हवाले से जी 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 कुछ जुमले ज़रूर इरशाद फरमाइएगा। हमारे वालिद जो थे वो उस्ताद बहाउद्दीन कव्वाल, और फिर हमारे दोनों ताया उस्ताद मंजूर अहमद नियाजी और उस्ताद मुंशी रज़ीउद्दीन अहमद, तीनों भाई हम लोग, हमारा पूरा ख़ानदान आज भी उसी गली में और एक ही जगह पे रहता है, पूरा ख़ानदान हमारा आज भी वही है। तो हमारा मामूल ये होता था कि नमाज पढ़ी और फिर पहले तायाओं को सबको सलाम किया, तीनों घरों पे गए, सब बुज़ुर्गों को सलाम किया, और फिर उसके बाद वालिद और तायाओं के साथ हमारे बुज़ुर्गों की कब्रों पे फातिहा के लिए जाते थे हम लोग, वहाँ पर कब्रों पे फातिहा देते थे। और फिर वहीं करीब ही हमारे जो ख़ानदान की कब्रें हैं उनके करीब ही खानकाह ताजिया है बेगशा कब्रस्तान में, तो वहाँ पर मामूल ये था कि वहाँ हर छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी मुख्तसर सी जो है कव्वाली की महफिल होती थी। सही। तो वो महफिल में हमें बुज़ुर्गों के साथ बैठना है, तो हम बैठते कम थे और घूमते फिरते ज़्यादा थे। वो लोग महफिल गा रहे होते थे, वहाँ पढ़ रहे होते थे, जो भी कलाम पढ़ते थे, और हम जो है 2-4 मिनट वहाँ बैठे और उसके बाद किसी भी बहाने से यही मामूल होता है, बच्चे किसी भी नशिस्त में हो, बच्चे मस्जिद में हो या बच्चे किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ उनके बड़े मौजूद हैं, तो बच्चे शरारत से बाज नहीं आते, और बल्कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये जहानत की अलामत होती है कि अगर आपके बच्चे शरीर हैं या अगर वो शरारत जुमला मुफ्ती साहब से यही पूछने वाला था, सबसे पूछ रहे मुफ्ती साहब से पूछ लो बचपन की शरारतें, इसलिए कि इन्होंने बहुत सारे उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सलाम है, तो जो ज़हीन उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है ज़हीन आदमी आलिम बनता है, बिल्कुल शरारती बहुत होते हैं। जी मैं शरारत का अपनी जिक्र करता हूँ। उससे पहले तो बचपन से मुझे हमारे ये अनवर भाई और अशफाक भाई जो है ना, मैं काफी देर से इनको देख रहा हूँ, ये जिस तरह आप लोग अभी संजीदा बैठे हुए हैं, क्या बचपन में भी ऐसे ही थे कि बचपना आया आप पे? हज़रत सवाल आपसे हुआ, आप उनके पीछे पड़ गए हज़रत, अपनी बात करें, अपना बताएं। पहले मैं जरा इनसे ले ले, उसके बाद फिर मैं अपना भी जिक्र करता हूँ। चले नहीं बस शरारत तो ऐसी खास नहीं थी बचपन में भी, बचपन में ही बड़े हो गया, बचपन आया ही नहीं। नहीं बस वो महफिल में कभी कभार लेट हो जाते थे तो स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, उस पे डांट पड़ती थी वालिद साहब की। अशफाक भाई आप भी कुछ बताइए। बस यही वो तर्जुमानी कर रहे हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि एक जो है वो अलग भी कोई आपकी बात, कोई राय अलग होती है या हमेशा एक ही बस? या राजी होते हैं बचपन से ज़्यादा राय भाई, एक ही राय होती है। पिछले कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ माशाल्लाह एक ही होती है राय। एक बड़े भाई भी हैं जावेद इब्राहिम साहब, जिनको हमने तीनों सना खानों को अपनी नौमरी में सुना है पढ़ते हुए, और सादत मंदी है ये कि वो अशफाक भाई तो ऐसा लग रहा है कि मुंतज़िर हैं, इस तरह से बैठे हुए जैसे कहीं रिश्ता होने वाला है। नहीं, वो सादत मंदी का मुजाहरा करते हैं, जो बड़े भाई कहते हैं, जो बात बड़े भाई कहते हैं वो पीछे जो है वो लब्बैक कहते हैं। रिश्ते तो बाबा के हाथ में है असल में। मुफ्ती साहब फरमाइए ना, मुफ्ती साहब से तो पूछो ना, कुछ भी नहीं बता रहे अपने मुतालिक तो कुछ सवाल किया गया, वो काफी देर से खामोश बैठे। जी मैं अर्ज करता हूँ, बचपन की शरारत के मुतालिक बता रहा था। मैं डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे ना, हमारा मामला थोड़ा इसके बरक्स है। अच्छा, होता वैसे यही है कि बचपन में बंदा जो है वो ज़रा शरारत करता है, शरारती होता है, और बाद में जैसे जैसे शऊर आता है फिर संजीदगी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पर मामला ये कि शुरू से किताबों के साथ ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहा, तो बचपन के अंदर जो है वो मैंने कोई ख़ास ऐसी शरारतों का वक्त नहीं मिला, शरारतों का वक्त नहीं मिला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब ये जिस तरह अब हम हंसते खेलते हैं, अब हम हंसमुख हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद बचपन में हम बहुत ज़्यादा शरारत करते होंगे। तो डॉक्टर साहब की बात है कि उसके बरक्स है मामला है, पहले नहीं करते थे, अब फिर थोड़ी बहुत जो है वो ऐसी लतीफ शरारत कर लेते हैं। कि वो जो शेख सादी ने कहा था 40 साल उम्र अजीज़ गुज़श्त मिजाज तो अज़ाल तिफली न गए, लेकिन लगता है कि यहाँ तफूलियत का दौर ही नहीं आया आप हजरात पर, तो ये आप बिल्कुल आप हमने कहा बाद में आया, अब आ रहा है, अब आप पर आ रहा है। असल में हजरत ये एक संजीदगी का भी फेस होता है शख्सियत का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं तबीयतन मिजाजन जो के चाहते हुए भी शरारत नहीं कर पाते। बहुत सारे होते हैं, ये मैं कहूँगा कि आला दर्जे के मुताबिक भी हो जाते हैं। बहुत सारी शरारतें ऐसी होती हैं बचपन में इंसान से होती हैं,
मगर फिर जब वो अपनी रूटीन पर आता है तो वो शरारतें भी और संजीदा भी हो जाता है कि यार अब मैं शरारत इस तरह की करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम एक वक्फे पर जाएंगे और वक्फे के साथ ही कुछ मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हमसे रुखसत होंगे और उनके बाद नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ कुछ नए मेहमान आज की इस नशरियात में शामिल होंगे। लेकिन ये जितने भी मेहमान हैं ये हमें इस वक्त यहाँ पर ARYQ TV ने अपने मेहमानों के लिए ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया है और मोहसिन फूड्स की जानिब से ये एहतमाम किया गया है। तो बुफे में आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और हम अदनान ये ऑपोजिट नहीं है, वैसे तो होता है अव्वल ताम बाद कलाम, लेकिन यहाँ पहले कलाम हो रहा है फिर ताम की तरफ जाएंगे। पहले असल काम कर लें ताकि उसके बाद। और नाज़रीन ग्रामी कदर, हमें इस वक्त अलविदा कहेंगे आज की इस नशरियात से। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ फरमा होने के लिए। ईद की इन सातों में ARYQ TV के सेट को आपने ज़ीनत बख्शी। और जनाब मोहम्मद अनवर इब्राहिम और मोहम्मद अशफाक इब्राहिम साहब हमसे रुखसत होंगे और इनके बाद कुछ नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन बुफे में आप हमारे साथ हैं। एक वक्फा, जी वक्फा भी हम ले रहे हैं और बज़बाने मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब, ये जिम्मेदारी आज हम अलग अलग लोगों पर डाल रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि आप हमारे साथ ही जो है वो जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, स्टे कनेक्टेड। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक। हम बुफे पर जा रहे हैं। ईद आई रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई ईद आई, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।